حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالا تھا۔ پورے واقعہ سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بوڑھی ماں تھی جو ایک دریا میں جاتے تھے اور ہر دن اس کا رونا وہاں پہ سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی رونا جو ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ سننے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ اے خادم، جاؤ اس بوڑھی ماں سے پوچھ کے آؤ کہ تم کیوں اتنا رو رہی ہو، اتنا کیوں بلبلا کے رو رہی ہو۔ جب سے ہی خادم گیا وہاں پہ، جانے کے بعد پوچھا، امی جان آپ اتنا زار قطار کیوں رو رہے ہیں، آپ کو رونے کا سبب کیا ہے؟ جیسے ہی خادم نے پوچھا تو بوڑھی ماں نے جواب دیے کہ اے بیٹا، یہ نئی بات نہیں ہے، میں 12 سال سے رو رہا ہوں، یہاں پہ میں روزانہ آ کے رو رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے بتائیے ماں جی۔ جیسے نے پوچھا تو اس کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، میرا جو ہے ایک جوانی کے عالم میں جیسے ہی میری شادی ہوئی تھی، کچھ ہی پلوں میں میرا شوہر ہم سے دور ہو گیا، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ایک نشانی چھوڑا تھا جو میرا بیٹا تھا، میں نے اپنے بیٹے کی شادی دلائی۔ جیسے ہی شادی دلانے کے لیے چاہا تو ایک جو ہے دریا کے اس پار دلہن ملی، جس دلہن کو جو ہے میں نے اپنا بہو بنانا چاہا تو اپنے بیٹا کو سجا اجا کے، اور اس کے بعد جو ہے پورے بغداد کے لوگوں کو لے کر کے ایک کشتی میں میں نے اپنے بیٹے کے دلہا کی بارات سجا دی۔ سجانے کے بعد اس کشتی کو لے کے چلا گیا، دلہن کے گھر گئے۔ دلہن کے گھر پہ جانے کے بعد سب کا کھان پین ہو چکا تھا، دلہن بھی سجا چکی تھی۔ سجنے کے بعد وہاں سے میرا بیٹا بارات لے کر واپس ہی آ رہے تھے۔ جیسے واپس آ رہا تھا تو ادھر سے جو ہے کشتی جیسے ہی بیچ سمندر میں آئے تو لوگوں نے کہا بیچ سمندر میں آتے ہی میرے بیٹے کا کشتی پہ اوپر جو ہے ایک پانی کا چھلانگ آیا، جس چھلانگ سے میرے بیٹے کی اور پورے بغداد والے جتنے بھی اس کشتی میں سوار تھے سارے لوگ وہاں پہ غرق ہو گئے۔ اور تبھی سے میں اپنے بیٹے کی یاد کے لیے روزانہ اس سمندر میں آتا ہوں، جب تک دل بھر کے رو نہیں لیتا ہوں تب تک مجھے شانتی نہیں مل رہی ہے، اسی لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت غوث پاک کے پاس جیسے ہی جا کے ایسا کہا تو اس امی جان نے کہا کہ اے امی جان، بتاؤ کہ تمہارا بیٹا کا کشتی جو ہے کہاں پہ جو ہے تمہارے بیٹا کا کشتی کہاں پہ جو ہے غرق ہو گیا تھا؟ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں کہاں گرا ہے، کہاں غرق ہوا ہے، لیکن لوگوں نے بتا رہا تھا یہی سامنے جو ہے میرے بیٹے کی کشتی ڈوبی ہوئی تھی، میری بیٹی کی کشتی غرق ہو گیا تھا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، فریاد کرتے ہیں، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، یہ بوڑھی ماں نے آج 12 سال سے پہلے سے جو ہے رو رہا ہے، 12 سال کی رونے کی صدا، اے میرے پروردگار اس کے بیٹے کو واپس کر دے۔ ایک بار کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے اللہ اس کی بیٹے کی زندگی واپس کر دے، اس کی بیٹی کی زندگی کی جو ہے واپس شروعات کر دے۔ جیسے ہی حضرت غوث پاک نے ایک مرتبہ دعا کیا، کشتی باہر نہیں آئی۔ پھر دوسری مرتبہ دعا کیا، اے میرے پروردگار، میں عبد القادر جیلانی جو ہے تم سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پروردگار اس کی بیٹی کی زندگی واپس کر دے۔ جیسے ہی دوسرا مرتبہ کہا تب بھی اس کی جو ہے نہ واپس نہیں آئی، وہ کشتی واپس نہیں آیا۔ تیسرا مرتبہ پھر دعا کیا، اے میرے پروردگار اس کی بیٹی کی زندگی کو واپس کر دے، اس کی بیٹی کی زندگی کی شروعات واپس کر دے۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ دعا کیا تو تیسری مرتبہ دعا جیسے ہی کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتی کو واپس کر دیا۔ جیسے ہی واپس آیا سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہ بوڑھی ماں بہت ہی خوش ہو گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم لوگ آج کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت غوث پاک یہ ایسا ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت شان دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہوں، اے غوث ایسے ہی تم تمام ولیوں سے اعلیٰ ولی ہوگا۔ تو تمام ولیوں سے ایک سب سے بڑا ولی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو پیروں کے پیر
دستگیر کہا جاتا ہے اس کا نام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات کہتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے تو ایک مرتبہ کہنے کے بعد دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن یہ 3 مرتبہ بات کہا ہے تو حضرت غوث پاک جو ہے جیسے یہ ساری بات ہو چکی ایک جگہ پہ گئے اور جا کے اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور کہنے لگا اے میرے پروردگار، آج سے پہلے میں تو کبھی بھی 3 مرتبہ دعا نہیں کیا تھا، 1 مرتبہ دعا کرتے تھے اور میری دعا قبول ہو جاتی تھی، جیسے ہی 1 مرتبہ دعا میں قبول ہو جاتی تھی لیکن 3 مرتبہ کیوں لگ گیا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، صدائے آتے ہیں کہ اے عبد القادر، 3 مرتبہ کی وجہ یہ ہے جب تم نے کہا کہ اس کی بیٹی کی زندگی کو واپس کر دے، اس وقت جو ہے وہاں پہ بغداد کے جتنے بھی لوگ تھے تمام کے لوگوں کو کسی کا گوشت مچھلی کھا گیا تھا، کسی کا گوشت سڑ گیا تھا، کسی کا گوشت گل گیا تھا، کسی کا اور کہیں کہیں پہ تھا، تو سارا اکٹھا میں نے جمع کر دیا تھا۔ جب تم دوسرا مرتبہ کہا تو میں نے ساری برادریوں کو پھر سجا دیا، جب تیسری مرتبہ کہا تو اس کشتی کو میں نے تمہارے سامنے لا دیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت۔ ارے رو تو رلانا تو سب کو آتا ہے، ستانا تو سب کو آتا ہے، پریشانی میں جلانا تو سب کو آتا ہے، کسی کو ستانے کے لیے سب کو آتا ہے، کسی کا چغلی کرنا سب کو آتا ہے، لیکن روتے ہوئے ہنسانا ایک اللہ کا ولی کا ہی کام ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے کا ہی کام ہوتا ہے۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچا بندہ بنے، اللہ کے پیارا بندہ بنے، آپ بھی روتو ہو کو ہنسا دے۔ اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو آپ چینل پہ سبسکرائب کیجئے اور ہمارا سپورٹ کیجئے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔